إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسی حدیث کی بنیاد پر، اور وہ حدیث جو وہاں پر مطلقاً فرمایا گیا ہے، علماء کرام کے اندر دو گروہ ہوئے، بعض نے کہا پہلے، بعض نے کہا بعد میں، مگر ایک عالم نے دوسرے کو بدعتی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ بدعتی ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اسلام سے خارج والی بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میرے بھائی، تلقین کرنے والوں کو بدعتی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اس حدیث کو لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ والی روایت کو اذان قبر پر فٹ کرنے والوں کو بدعتی کہا جا رہا ہے. ابھی تک آپ نے موضوع بحث ہی نہیں سمجھا ہے. یہ بحث کس موضوع کے تحت ہے اس کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. اصل میں بات چلی تھی اذان قبر کے جائز ہونے پر. ہم کہتے ہیں کہ اذان قبر بدعت ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اذان قبر جائز ہے. اس پر بات چلی تھی، اور آپ لوگوں نے بطور دلیل کے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ والی روایت پیش کی کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ حدیث قبل الموت ہے، عند الموت ہے، کہ جب موت حاضر ہو رہا ہو، بالکل آخر وقت ہو، نزا کی کیفیت ہو، تو اس وقت مردے کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے تاکہ وہ بھی کلمہ سن کے خود کلمہ پڑھ لے اور اس کی موت کلمے پر ہو. یہ اس کا صحیح مطلب ہے، صحیح مفہوم ہے. آپ نے اس حدیث کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بعد الموت ہے. لمبی چوڑی جو تقریر آپ نے کی ہے وہ اسی پر کی. پھر آخر کار آپ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، قبل الموت بھی ثابت ہے اور بعد الموت بھی ثابت ہے. لہذا آپ کے کہنے کے مطابق قبل الموت بھی ثابت ہوا اور بعد الموت بھی ثابت ہوا. اس حدیث کو آپ اذان پر فٹ کرتے ہیں، تو بعد الموت اذان قبر کو آپ نے ثابت کیا اس حدیث سے، تو قبل الموت بھی آپ اذان کو ثابت کریں اسی حدیث سے کہ موت کے وقت میت کے سامنے زور زور سے اذان دی جائے. اس پر تو آپ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. آپ قبر پہ اذان دینے کو اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، اور خود ہی کہتے جا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، قبل الموت بھی ہے، بعد الموت بھی ہے. تو قبل الموت بھی تو اذان دے، مردے کے سامنے، مرنے والوں کے سامنے اذان کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اذان ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان کی طرف اشارہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف یہ کہہ دینا چاہیے لقینوا موتاکم اذانا، کیونکہ حدیثوں میں، روایتوں میں جہاں بھی اذان کی ترغیب آئی ہے یا اذان کے فضائل آئے ہیں یا اذان کے احکام بتلائے گئے ہیں، اس میں تو اذن یؤذن اذانا اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. اگر اذان ہی دلوانا مقصود ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ لقینوا موتاکم اذانا کہتے، آپ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. ارے بھائی ذرا عقل سے کام لے. آپ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ والی روایت کو اذان قبر پر ثابت کر رہے ہیں. بات یہ ہے، موضوع بحث یہ ہے، تلقین سے انکار نہیں ہے. آپ قبر کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں نا، لا الہ الا اللہ کی تلقین تو کرتے نہیں ہیں، اذان دیتے ہیں آپ. لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، الٹی سیدھی تقریر کر کے امت کو گمراہ نہ کرے، امت کو سیدھا راستہ دکھلائے.
ہدایہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہدایہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، آپ کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ ہدایہ میں خود اس حدیث کا صحیح مفہوم بتلایا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں المراد الذی قرب من الموت، اس سے مراد موت کا قریبی وقت ہے، جب موت حاضر ہو رہا ہو، بالکل اخیر وقت ہو، اس وقت مرنے والے کے پاس کلمے کی تلقین کرنا، یہی اصل حدیث کا مفہوم ہے۔ اور حاشیے میں عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں دفع توہم من یتوہم ان المراد به قراءۃ التلقین علی القبر، کہ اس سے یہ وہم دور ہو گیا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ کہیں موت کے بعد قبر پر تلقین کرنا تو مراد نہیں ہے، تو اس سے یہ وہم دور ہو گیا کہ موت کے بعد قبر پر تلقین کرنا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، یہ اصل اس کا صحیح مفہوم اور صحیح مراد ہے۔ باقی میرے اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ میں نے کہا تھا فقہی کتابوں کے اندر ذمی کا جو لفظ ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ باقی حربی، ذمی یا مستامن سب کفار نفس کفر میں برابر ہے، لہذا ہر ایک کافروں کو قربانی کا گوشت دینا بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہاں، جائے نماز جو جنازے میں بچھائی جاتی ہے نا امام کے سامنے، اس سلسلے میں بھی میں نے آپ سے حوالہ مانگا تھا، دلیل مانگا تھا، آپ نے اس کا حوالہ اور دلیل نہیں دیا، آپ نے یہ بات بھی کٹ کر دی۔